نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے افضل وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس حدیث کی اہمیت سمجھنے کے لیے چند باتیں سنیے۔ فرض کیجئے ایک سید صاحب ہیں جنہیں لوگ شاہ جی کہہ کر پکارتے ہیں اور ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، لیکن وہ قرآن نہیں جانتے۔ اب اگرچہ وہ خاندانی اعتبار سے دنیا والوں کے ہاں افضل ہوں، مگر اللہ اور اس کے رسول کے ہاں افضل نہیں ہیں، کیونکہ وہاں خاندانی شرافت کی نہیں، اعمال کی ضرورت ہے، اور اعمال میں سب سے بہتر عمل قرآن سیکھنا اور سکھانا ہے، جس سے وہ سید صاحب بے بہرہ اور محروم ہیں۔ فرض کیجئے ایک خان صاحب ہیں، ایک چودھری صاحب ہیں، ایک وکیل ہے، جج ہے، ڈاکٹر ہے، ہیں تو بڑے مالدار اور عہدے والے، اور دنیاوی تعلیم میں بھی کسی سے کم نہیں، ایم اے اور بی اے اور ایل ایل بی کی ڈگریاں بھی موجود ہیں، مگر قرآن کی تعلیم سے محروم ہیں، بے بہرہ ہیں۔ اب بے شک وہ دنیا والوں کی آنکھ میں بڑے ہوں گے، مگر اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں بڑے نہیں، کیونکہ وہاں بڑا وہی ہے جو قرآن والا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ایسا آدمی ہے جو قرآن پڑھ کر لوگوں کو پڑھاتا، سکھاتا، سمجھاتا ہے۔ ممکن ہے دنیا والوں کی نظر میں حقیر ہو، مولوی ہو، طالب علم ہو، صوفی ہو، کم درجے کا ہو، لیکن اللہ جل شانہ کی اور اس کی رسول کی نگاہ میں سب سے افضل اور بہتر یہی ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو ضرور دنیاوی تعلیم پڑھائیے، ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، سیاستدان، کاروباری، بزنس مین بنائیے، لیکن کبھی قرآن کی تعلیم سے محروم نہ رکھیے۔ اگر آپ نے سب کچھ پڑھایا، لاکھوں کروڑوں کا خرچہ فیس، یونیفارم پر، کتابوں پر لگایا، قرآن سے محروم رکھا، تو آپ نے صرف ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا بلکہ خود اپنے ساتھ بھی ظلم کیا۔ کل کو یہی اولاد گریبان پکڑے گی کہ اے ہمارے رب، اس سے پوچھ، اس نے ہمیں ہر چیز پڑھائی لیکن دین کی بنیادی تعلیم کیوں نہ دلوائی؟ اور جب آپ بچے کو قرآن پڑھائیں گے، آپ قبر میں ہوں گے، آپ کا بچہ قرآن پڑھتا رہے گا، اس کا اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔